بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زبان نصیب کی ہے تو اس کو انسان اچھے انداز کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہے، اور انسان اس کو اگر کنٹرول نہ کرے تو یہ غلط طریقے سے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اور عام طور پر میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے چھری ہوتی ہے، ایک چھری کو اگر انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس کے بغیر انسان کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اس کو ہر جگہ کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پھل فروٹ جو ہیں، فروٹ آپ کے پاس ہیں، اس فروٹ کو کاٹنے کے لیے آپ کو چھری کی ضرورت ہے۔ گوشت ہے، اس کے کاٹنے کے لیے آپ کو چھری کی ضرورت ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے استعمال کے لیے آپ کو چھری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چھری کے بغیر آپ کی زندگی ایک قسم کی گزر ہی نہیں سکتی۔ لیکن اسی چھری کو اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں بلکہ غلط طریقے سے استعمال کریں تو اسی چھری کے ذریعے انسان دوسرے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، انسان دوسرے کو زخم بھی دے سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی زخم ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی وہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگلے کی جان کی خطرہ ہے، جان بھی جا سکتی ہے چھری کے ذریعے، اور کتنی مرتبہ اس طرح ہوا ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ انسان کو ضرورت ہے، انسان کا اس کے بغیر گزر ہی نہیں ہو سکتا پانی کے بغیر، کہ پانی انسان پیتا رہے، انسان کی زندگی ہے۔ انسان پانی کو چھوڑ دے اور انسان کے جسم سے پانی ختم ہو جاوے تو مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی پانی اگر انسان کے اندر زیادہ ہو جاوے، بہت زیادہ، اور اس کو کنٹرول نہ کر سکے تو اسی پانی کی وجہ سے انسان کی موت بھی لاحق ہو سکتی ہے، انسان کے اوپر موت بھی آ سکتی ہے۔ تو پانی فی نفسہ ہی اچھی چیز ہے، صرف اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیے جاوے تو انسان کو بھی فائدہ، اور جو نباتات ہیں ان کو، آپ کے جتنے بھی پودے ہیں، باقی نباتات ہیں، کھانے پینے جو اگتے ہیں زمین سے، ان تمام چیزوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہی نباتات، وہی آپ کے پلانٹس، اگر ان کے اندر پانی بہت زیادہ آ جاوے تو وہ مر جائیں گے، وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا استعمال اگر صحیح طریقے سے ہو تب تو وہ ٹھیک ہے، اس سے فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیے جائے، وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہی چیز پھر وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ تو اسی طرح یہ زبان جو ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور صحیح طریقہ کیسا ہے تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کے اندر سب سے بہترین ذکر اللہ رب العزت نے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا ہے وہ سب سے بہترین۔ تو انسان اس کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ انسان باقی جو اذکار ہیں، چاہے وہ اللہ کی تسبیح ہو، چاہے وہ اللہ کی تحمید ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہو، استغفار ہو، جتنے بھی مختلف قسم کے اذکار ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، اچھی بات کہنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اچھی بات کہنا اور اچھی بات کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کسی کو آپ نے اچھی بات کہہ دی، بھائی یہ آپ سبحان اللہ پڑھ لو، بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، بہن یہ جو انداز آپ اختیار کرتے ہیں یہ دین کے خلاف ہے، اور یا بہن یا بھائی یہ جو آپ کام کریں گے اس کے اوپر اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ دیکھو بیٹا آپ نماز پڑھتے رہو، دیکھو بیٹی آپ سبق کے اندر، تو جو نیکی کا کام آپ کہیں گے، جو نیکی کی بات کہیں گے اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کسی کو ڈائریکٹ کیا نیکی کی طرف، حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا۔ فرمایا جو شخص نیک عمل کی رہنمائی کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے کسی کو کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے رہیں گے تو آپ کو اتنا اتنا ثواب ملے گا، وہ شخص اب صدقہ دیتا رہے، نیک کام کرتا رہے۔ آپ نے تو زبان سے کہہ دیا، اس شخص نے نیک کام کیا ہے، آپ کو اس کی نیکی کے اندر پورا اجر ملے گا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی آیت، ایک بھی چھوٹی سی چیز آپ کو دین کے بارے میں پتہ ہو تو آپ دوسروں کو بتلاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ،
تو دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کون سے کام انسان زبان سے کر رہا ہے، کیوں؟ پھر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتلائی، چنانچہ فرمایا فَرُبَّ سَامِعٍ، فرمایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا ہے پہنچانے والے سے، کہ میں مثال کے طور پر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہ ہو کہ میں صدقہ کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ میری اتنی ہمت نہ ہو کہ میں روزہ رکھ سکوں، ہو سکتا ہے کہ میری اتنی ہمت نہ ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکوں، لیکن جب میں زبان سے آپ کو کسی نیکی کا بتلاؤں گا، نیکی کی رہنمائی کروں گا، آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا، اور چونکہ میں نے آپ کی رہنمائی کی تھی، اللہ رب العزت مجھے بھی اس کا پورا اجر دیں گے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آپ کو تھوڑی سی بھی بات پتہ ہو، آپ ایسے کرو وہ بات اگلے تک پہنچا دو۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، تو کون سے نیک اعمال زبان سے کر سکتے ہیں؟ انسان قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، جو بھی ذکر ہے ذکر و اذکار کر سکتا ہے، کوئی نیک الفاظ کہہ دیوے، اور پھر کسی کو نیکی کی رہنمائی کر دیوے، نیکی بتلا دیوے کہ یہ کام نیک ہے، یہ کام غلط ہے، اچھائی سے کا حکم دے اور برائی سے روک دیوے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، کسی کو تسلی دیوے۔ کوئی شخص تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو فرمایا اس شخص کو زبان کے ذریعے آپ تسلی دیتے ہیں۔ تسلی دینا، من عز ثقلا، جو شخص کسی ایسے شخص کو تسلی دیتا ہے کہ جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، بچہ فوت ہو گیا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر اتنے اتنے درجات نصیب کریں گے۔ تو کسی کو زبان سے تسلی دینا، تو فرمایا یہ بھی ایک نہیں۔ اب اندازہ لگاتے رہو، اس سے اب میں گننے جاؤں تو بہت سارے گن سکتا ہوں، اور پورا یہ پروگرام اس کے اوپر ختم ہو سکتا ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ انسان سوچتا رہے کہ میں اپنی زبان سے نیک کام، اچھے کام، بھلے کام، وہ کام جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو، وہ کرتا رہوں، اور اس کے برعکس دوسری طرف جو برے کام ہیں کہ میں اس سے برے کاموں سے پرہیز کرتا ہوں۔ اب کون سے برے کام ہیں؟ ایسے کرتے ہیں، چند کالیں آئی ہوئی ہیں، ایک آدھ کال بھی لے لیتے ہیں تاکہ وہ لائنیں فری ہو جائیں، اور پھر دوسری طرف آتے ہیں کہ کن چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں چیئر کے اوپر یا صوفے کے اوپر بیٹھ کے، تو جب وہ مطلب اتحیات بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں، تو اس اتحیات میں وہ ایسے سجدے سے پہلے جب رکوع کرتے ہیں تو ہم ہاتھ اس طرح گھٹنوں سے آگے رکھنے چاہیے جو زمین پہ آئیں، یا گھٹنوں کے اوپر ہی رہنے دینے چاہیے؟ ایک اور دوسرا، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بہت بزرگ ہیں بیچارے، اور بہت نیک لوگ تھے، ان کی سارا بدن جیسے سن ہو گیا ہے، زبان ان کی ٹھیک ہے اور ہاتھ تھوڑے تھوڑے آپ ہلتے ہیں، مگر وہ اتنا کہتے ہیں کہ میں اشارے سے نماز پڑھ لوں، مگر وضو تو وہ کر نہیں سکتے، نہ ان کو کروا سکتے ہیں، ان کے لیے کہتے کراتے ہیں، وہ جب ان کو کریں تو بس ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی ان کی پھر کیسے منظور ہوئے گی یا نہیں؟ اور ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا آپ نے کہا؟ ہاتھ جب کرسی پہ بیٹھ کے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، جب نماز پڑھتے ہیں تو جب وہ رکوع جاتے ہیں ہم، تو ہاتھ ایسے آگے رکھ کر لیتے ہیں لوگ کہ زمین پہ ایسے ہوا میں جیسے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، نہیں وہ جو بزرگ کی جو آپ بات کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ ان کے تو پورا بدن سن ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہاتھ تھوڑے سے آپ ہلتے ہیں ان کے، تو مگر وہ کوئی کام نہیں، زبان ان کی ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، کوئی کام اپنا نہیں کر سکتے۔ ان کے جب ہاسپٹل والے ان کو آتے ہیں نا ادھر بدلی کرنے کے لیے، تو تب وہ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں اشارے سے نماز پڑھ لوں، مگر میرا وضو پھر کیسے ہوگا؟ تو کسی نے بتایا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ آپ سے ذرا رہنمائی فرمائے اس کے اوپر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے مسلمانوں کا تو جو تھا گزرتے وقت ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پر، تو جو دوسروں کا ہے ان سے بھی گزرتے وقت پڑھنا چاہیے یا نہیں؟
یہ بتا دینا پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ آپ. ٹھیک، بہت اچھا. آپ نے سوالات کیے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ان سوالات کے ضرور میں انشاءاللہ جواب دوں گا. بہت اہم سوالات تھے اور روزمرہ کے سوال ہیں، دوسروں کو بھی یہ پیش آ سکتے ہیں. ایسے اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور سرکار، میں نے آپ سے آپ کے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں سوال آپ کی خدمت میں پیش عرض کیا تھا جی. کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تو نماز کے 3 اوقات ہیں، واقع میں صلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. تو اس کے مقابلے میں جب ہم سورہ طٰہٰ سے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. تو اس پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو تسبیح کے لیے ہے، یہاں پہ صلاۃ کا ذکر نہیں ہے. تو ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس کے لیے قرآن میں سے کوئی آیت اگر ہے تو سرکار آپ رہنمائی فرما دیں. تو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات 3 ہیں، آپ 5 کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ اس پہ گفتگو فرمائیں تو سب کی رہنمائی ہو جائے گی. تو سورۃ طٰہٰ والی آپ نے کون سی آیت پڑھی؟ سورۃ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 130 ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٹھیک ہے ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ. ٹھیک ہے. ہم تو 5 نمازوں کے اوقات کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، مگر جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو صلاۃ کے ساتھ جو آیت آئی ہے واقع میں صلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، تو اس سے جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نمازوں کے اوقات 3 ہیں، آپ 5 کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ اس پہ گفتگو فرمائیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی. دعا میں یاد رکھوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا اسم گرامی؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور مرتضیٰ جلالی بول رہا ہوں. ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب بات کریں. مفتی صاحب، آپ کا پروگرام بڑا اچھا تھا، بڑا بیان بڑا اچھا ہے. میں اکثر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو لمبی زندگی سے تندرستی دے، خوشیاں عطا فرما دے. میرا کوشچن زکوٰۃ کے متعلق ہے مفتی صاحب. ٹھیک. ایکچولی میری کزن ہوتے ہیں یہاں پہ، تو میں نے ان کو کافی دفعہ ہیلپ کی ہے. ان کو پیسے جب بھی ضرورت ہے دیتا رہا ہوں. کبھی 500 دیے ہیں، 600 دیے ہیں، 800 دیے ہیں. مثلا کافی سالوں سے 2005 میں، 2007 میں، پھر 8 میں، 10 میں. ابھی انہوں نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے تو اب کہہ رہا میں نے تمہارا جتنا بھی وہ جو قرضہ لیا وہ واپس کروں گا، مطلب ابھی اس منتھ کے اینڈ تک. میں صاحب پہ وہ 3-4 ہزار بونڈ بن جاتا ہے. اب آیا وہ اس پہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ اس کا میں کیسے حساب لگاؤں کہ وہ، کیونکہ وہ 1 سال میں تو دی نہیں ہے، مختلف ایئر میں دیتا رہا ہوں. 5 سال پہلے، 8 سال پہلے، 7 سال پہلے. تو وہ میں کتنی اس پہ زکوٰۃ دوں؟ کیا اس پہ دینی چاہیے یا نہیں ہوگی؟ اچھا ایک منٹ، آپ ادھر لائن ہی پر رہیں تو میں پہلی بات آپ کی ذرا تفصیل سے سمجھ بھی لوں اور جو سامعین ہیں ان کو بھی، ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جاوے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرضہ دیا تھا اپنے کسی ساتھی کو یا بھائی کو؟ جی. اور وہ قرضہ کتنا تھا؟ 3000 پاؤنڈ مثال کے طور پر. جی میں نے ایک ٹائم میں نہیں دیا، مختلف ٹائموں میں دیا ہے. اچھا، مختلف ٹائموں کے اندر تھوڑا تھوڑا دیا ہے. اچھا جی. اس دوران آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہے یا نہیں؟ نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا رہا ہوں. اچھا، اور وہ جو قرضہ ان کو دیا تھا اس کی آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی یا نکالی تھی؟ نہیں، اس کی نہیں نکالی ہے. بس ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا. کیونکہ وہ مجھے امید نہیں تھی شاید واپس کرے یا نہ کرے، دے گا یا نہیں دے گا. تو ابھی کافی، کیونکہ وہ اتنا سیٹل نہیں تھا، اس کے پاس پیسے. ابھی ان کی کوئی پراپرٹی بکی ہے تھوڑی سی، تو اس کے پاس پیسے آئے ہیں، تو وہ اب کہہ رہے کہ میں تمہیں پیسے جو ہے اینڈ آف جنوری میں تمہیں دے دوں گا. ٹھیک ہے، بات تو سمجھ پھر میں. میرے دماغ میں یہ کوشچن ہے کہ آیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، نہیں بنتی ہے، کتنی بنتی ہے؟ اب اس کا حساب کیسے لگاؤں؟ بس ٹھیک ہے، اچھا سوال کیا. اور سب سے پہلے تو زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی باری آئے گی تو اس کے مطابق میں آپ کو ضرور بتلا دوں گا کہ کس انداز کے اندر آپ کو حساب کرنا ہے، اور پھر آپ کو پھر کس انداز میں اس کی زکوٰۃ دینی ہے انشاءاللہ. اوکے، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زبان ہمیں نصیب کی ہے تو یہ اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ
یہ برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور جو غلط کام ہے وہ اس سے بھی صادر ہوتے ہیں۔ بلکہ علماء نے زبان کے سے جو نقصانات صادر ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں کتابیں پوری لکھی ہوئی ہیں، بلکہ ایک بہترین کتاب ہے، کبھی اس کے اوپر ہاتھ اگر آپ کا پڑ جائے، زبان کی حفاظت، بہترین لکھی ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 20 بڑے گناہ، 20 جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ زبان سے صادر ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے گناہ ہیں کہ بڑے بڑے، جس کو ہم کبائر کہتے ہیں، کبیرہ گناہ، وہ انسان کی زبان سے صادر ہو سکتے ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ باقی اعضاء سے اتنے گناہ صادر نہیں ہو سکتے جتنے زبان سے۔ اب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ ایک مستقل گناہ ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ نمبر 2، ایک تو انسان جھوٹ بولتا ہے، دوسرا انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے کچہری کے اندر جا کر، اور یہ بھی زبان سے ہوتی ہے۔ ایک کچہری کے اندر جا کر اور وہاں جا کر اس نے جھوٹی گواہی دی، یا کچہری کے اندر نہ بھی ہو، جرگے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا جرگے کے اندر نہ بھی ہو، اتھارٹیز نے اس کو بلایا ہے، اتھارٹیز نہیں اس کو بلایا ہے بلکہ ویسے لوگوں نے اس کو پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا، اور ادھر آپ نے جھوٹی گواہی دی۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے 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 جو کبائر ہیں اس کے بارے میں اس کے اندر شامل کیا، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، اور یہ بات عرض کرتی جاؤں اور مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے اور ان کو ڈرا رہے تھے۔ فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، لمبی حدیث ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبائر ہیں وہ ذکر کیے۔ اور صحابی فرماتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب صحابہ کے ساتھ جب بات کر رہے تھے اور یہ گناہ بتلا رہے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب اگلے گناہ کے بتلانے تک پہنچے، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آگے ہو گئے، اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور، سن لو سن لو سن لو، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار 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 دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کی سانس مبارک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مطلب اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ، جو کبائر گناہ ہیں ان کے اندر اس کا یہ شامل کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ جھوٹ بولنا یہ زبان سے ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا اس سے ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے رہو، غیبت کرنا، اوئے ہوئے، بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور غیبت کے جو نقصانات ہیں، اور غیبت کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک دوسرے شخص کا آپ گوشت کھا رہے ہیں، اس کا گوشت جو ہے وہ نوچ رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا جیسے آپ کسی دوسرے شخص کا گوشت کھا رہے ہیں، جیسے ایک دوسرے شخص کا گوشت، مسلمان کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ہم اس شخص کے بارے میں وہی تو باتیں کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے، کہ وہ بڑا بدتمیز ہے، یا لنگڑا ہے، یا لولا ہے، یا اس قسم کا آدمی ہے، وہ تو ہے ہی اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں ہم اس شخص کے پیچھے غیبت کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر وہ چیزیں ہیں تب بھی ہمیں گناہ ملے گا؟ جیسے ہم آج کل آپس کے اندر محفل کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، محفل والوں کو بھی مزہ آتا ہے، ٹائم بھی ذرا گزر جاتا ہے، اور جب کسی کو بھائی غیبت نہ کروں گا، یہ تو اس کے اندر ہے، وہ اس طرح کرتا ہی ہے نا، یہ عیبیں اس کے اندر ہیں۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر برائیاں اس کے اندر ہے تب بھی گناہ ملے گا، تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ چیزیں اس کے اندر ہوں، وہ کام وہ کرتا ہو، وہ عیبیں اس کے اندر ہوں، تب تو وہ غیبت ہے۔
اگر وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں اور آپ خام و خواہ کہتے ہیں، جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں، حالانکہ وہ اس طرح کام نہیں کرتا، تو فرمایا تب تو وہ بہتان ہے، بہتان، اور وہ غیبت سے بھی برا گناہ ہے، غیبت سے بھی پرلے درجے کا گناہ ہے۔ تو اس لیے تیسری بات جو زبان سے، تیسرے جو گناہ جو تھے وہ غیبت کرنا۔ پھر چوتھا جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، بہتان باندھنا۔ پانچویں بات گالی گلوچ اور فحش کلامی کرنا۔ اس طرف چلتے جاؤ۔ چھٹی بات جو انسان زبان سے کرتا ہے اور اسے حفاظت کرنی چاہیے، کسی کو برائی کی طرف لے جانا۔ تو اس سے پہلے جو اچھائیاں تھیں زبان سے جو ہوتی ہیں، تو فرمایا ان کے بارے میں کہ کسی کو نیکی کا راستہ بتلانا، نیکی کی طرف اس کو لے جانا، اچھے کام اس کو بتلانا، یہ تو ثواب ہے۔ اور اس کے برعکس آن دی ادر ہینڈ کہ اگر کسی کو برائی کی طرف لے گئے، کسی کو بری باتیں کہی، کسی کو بری باتیں کہی، تو فرمایا یہ گناہ ہے، یہ زبان کا گناہ ہے۔ اور بھی کچھ گناہ ہیں، ایسے کرتے ہیں چند کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے کہ اب حفاظت کا انداز کیا کرنا چاہیے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب آپ سے کچھ اگر پرائیویٹ پوچھنا ہو تو کیا رابطہ ہے آپ کا؟ وہ مسجد کا نمبر ہے، مسجد ابو بکر جو بریڈ فورڈ کے اندر ہے، ابو بکر جہاں میں امام ہوں، تو عام طور پر عشاء کے بعد میں ہوتا ہوں، یہ دوسرے جو علماء ہوتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، تو ان کا نمبر ہم بعد میں دے دیں گے، آپ ادھر فون کر سکتے ہیں۔ اور ہم موبائل نمبر، پرائیویٹ نمبر اس طرح نہیں، وہاں مسجد کا نمبر ہے، ادھر اور بھی ساتھی تھے، ہم ادھر مسئلے مسائل جو ہیں وہ آنسر کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد عشاء کی نماز آپ دیکھ لو کہ عشاء کی نماز کس وقت ہوتی ہے، کیونکہ سال کے 12 مہینوں کے اندر عشاء کی نماز آگے پیچھے بدلتی رہتی ہے آج کل، چونکہ تو اس کے مطابق آپ دیکھ کر آپ فون کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ دے دیں گے جس کو اگر لکھنا ہو انشاءاللہ۔ اگلے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ آپ سسٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لوٹن سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ لوٹن سے، ٹھیک ہے جی اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا، میں کوئی مجھے دعا چاہیے، کوئی قرآن کی دعا بتائیں، کو میں مکان خریدنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، تو آپ کوئی دعا بتانا پلیز کرنے کے لیے کچھ وظیفہ۔ یہ کہ اللہ رب العزت مال کے اندر وسعت دے، مقصد یہ ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا میں جب فون بند کرتی ہوں تو پھر آپ بتانا پھر، ٹھیک؟ انشاءاللہ السلام علیکم۔ آپ کی باری آئے گی تو پھر انشاءاللہ ضرور اس وقت بتائیں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو موبائل فون ہوتے ہیں جن پہ وہ گولڈ کلر ہوتا ہے، میں آپ سے عرض موبائل فون نہیں، آپ کا اس میں گرامی نام کہاں ہے؟ نام کیا؟ آصف صاحب۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہیلی فیکس سے۔ ہیلی فیکس سے، جی ٹھیک ہے، اچھا آپ بات کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو موبائل فون ہوتے ہیں ان پہ جو گولڈ کلر ہوتا ہے، جی تو کیا وہ مرد استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اس کا جو حکم ہے یہ وہ سونے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت بہتر، انشاءاللہ ضرور اس سوال کا بھی جواب دیں گے۔ ایسے کرتے ہیں جو بات تھی وہ مکمل کرتے ہیں، اور پھر یہ جو سوالات آئے ہیں ان سوالات کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں۔ تو اب بات ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ زبان کو اللہ رب العزت نے بہترین، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس کے بہت سارے کام ہیں، اور اس کے کچھ کام عرض کیے تھے۔ اس کے بعد زبان کو اللہ رب العزت نے من جملہ کاموں میں سے بات کرنے کا بتلایا، اور اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل میں نے عرض کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ زبان سے جو اچھے کام ہوتے ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا، اور عرض کرنے کا مقصد اس لیے نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ وہ چیزیں ذہن میں آ جائیں اور انسان کوشش کرے کہ میں وہ کام کروں گا۔ اور پھر میں نے کچھ باتیں ایسی عرض کی جو انسان زبان سے کرتا ہے اور وہ ٹھیک کام نہیں ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اور اسی طرح، اور وہ اس لیے میں ذکر کیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں یہ چیزیں آ جاویں اور انسان سوچے کہ میں ان سے اپنی حفاظت کروں گا۔ تو اب حفاظت کا انداز کیا ہے؟ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، وقت مختصر ہے، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ایسے کریں گے، اور بریک کے بعد کہ اب حفاظت ان کاموں سے کس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔